بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز و بھائیو، جو اس وقت سن رہے ہیں الحمدللہ، اور جو نہیں سن رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ریکارڈنگ مل ہی جاتی ہے، اور اکثر حضرات میں جہاں تک میری معلومات ہے یہی ہے کہ وہ ریکارڈنگ سے سننے، بہرحال دین کی بات ہے، کانوں میں پڑ جانی چاہیے۔ جو ہمارا وقت تھا اس وقت پر کچھ ایسی مشغولی رہی، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی بعض رات کی آمد کی وجہ سے علا کل حال تو اب یہ مضمون جی چاہا کہ کچھ نہ کچھ ضرور بیان ہونا چاہیے۔ مختصر باتیں پہنچتی ہیں دل کے اندر، اچھی طرح سے پیوست ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اور سننے والے ماشاءاللہ سنتے ہیں۔ میرے عزیز اور بھائیو، آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو مضمون چلا ہوا ہے، اللہ عز و جل مجھے آپ کو ہم سب کو پورے طور پر عمل کی توفیق دے، حق سبحانہ و تعالی جی جن اعمال کا بیان ہوا کہ یہ اعمال ساتھ لے کے جانا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے۔ اور اب یہ جو مضامین چلے ہوئے ہیں کہ یہ ایسے اعمال ہیں اور ایسے کہنا چاہیے دنیا میں رہتے ہوئے اس قسم کی چیزیں کہ جن سے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے، جن سے ہمیں بچنا ہے اور بچ کر کے اس دنیا سے جانا ہے، کچھ ایسی چیزوں کا بیان چل رہا ہے۔ میرے عزیزو، ایک گناہ آج کل جو بہت سی قومیں، برادریاں اور معمولی چیزوں میں جنگ لڑنے والے اور ایک دوسرے کا قتل کرنے والے اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے والے، ان کے تعلق سے جو کچھ نہیں سمجھتے جان، مومن کی جان کو اور مومن کو راستے سے ہٹا دینا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، یا ہمارے کاموں میں خلل ہو رہا ہے، یا ہم پیشہ بزنس مین ہیں اور ہماری بزنس اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، تو بہت دیکھا ہے میرے بھائیوں، ہاں بہت دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح کے موقع پر بڑے خطرناک قسم کے کام کر گزرتے ہیں۔ اسی میں سے یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو تاکہ راستے سے ہٹ جائے اور ہم آگے ترقی کریں۔ لہذا آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کا قتل اور اپنا قتل اور اپنی اولاد کا قتل سنگین جرائم ہے، جو ان کو دنیا سے لے کے گیا۔ قاتل جب مرا اور یہاں سے گیا، جس نے کسی کو قتل کیا، اللہ عز و جل کا قرآن کریم میں ارشاد ہے جی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ مسلمانوں اور میرے بھائیو، قرآن کو سب مانتے ہو، چاہے تم کسی کا قتل تلوار سے کرو، چاہے کسی کا قتل تیر سے کرو، بندوق سے کرو، اور ایک بات عرض کر دوں، چاہے کسی کا قتل تم سحر اور جادو کے ذریعے سے کرو، یہ بھی قتل ہے، سنگین جرم ہے، یہ شخص بھی قاتل شمار ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر رہا ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ دنیا میں تو سننے میں کوئی زور نہیں پڑتا، کھٹ ایک کان سے سن لیتے ہیں، لیکن خلود اگرچہ مومن ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن نکلے گا، لیکن تم ایک نہ ایک دن کی بات کرتے ہو۔ یہاں ذرا کھولتے ہوئے پانی میں، ٹب میں، اپنے باتھ روم میں، کل ہی کو ذرا پورا تیز کھولتا ہوا پانی کر کے 1 منٹ تو اندر رہ کے دکھاؤ۔ جی ہاں، جہاں یہ بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہے، چینی کی فیکٹری ہے اور گڑ کا وہ ہے، اور وہ بنتے ہیں، اور وہاں جی بڑی مقدار میں وہ آگ کے اوپر رکھے ہوئے بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں، اور اس میں تیل، جہاں تیل کھول رہا ہو وہاں ذرا سا آگ کے قریب جاؤ، جو بھٹیاں جہاں آگ سلگ رہی ہے قریب جاؤ، اور ذرا اس بھٹی کے اندر جا کے تھوڑا سا تصور تو کرو۔ خالدن فیہا، رب کریم کے الفاظ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس میں۔ تو قتل کرنا دنیا میں تو کھیل آسان سمجھتے ہیں، میٹنگیں ہوں گی، مشورے ہوں گے، چپکے پلاننگ بنے گی، میں ہٹاؤں گا اس کو راستے سے، پرواہ نہ کرو، اس کو پیسے دے دیے، 3 ڈاکو 4 ڈاکو ہیں اپنے علاقے کے، کتنا ہے کہ جی اتنا دینا پڑے گا، فلاں کہ اتنا دینا پڑے گا، لو تم پیسہ لو، کام ہونا چاہیے۔ بہت ہم سنتے ہیں واقعات، پتہ چل جائے گا، اور اسی دنیا میں ایسے لوگ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ وہ تو واقعات کی ایک پوری فہرست ہے، مجھے وہ سنانا نہیں ہے،
لیکن اللہ عز و جل اسی دنیا میں ایسے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، ذلیل اور خوار اور رسوا اور نامراد اور ناکام. اور آخرت، یہ آخرت کی میں بات بتا رہا ہوں، جہنم اور خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا. وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے غضب و لعنت کے کلمات سن کر ایک مومن کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. بہرحال جیسے میں نے عرض کیا، مجھے مختصر بتانا ہے تاکہ ذہن میں رکھ لے. یہ اللہ عز و جل قرآن میں فرما رہے ہیں. اب کسی کا قتل، یہ تو بات اس پر ہے نا کہ کسی کو قتل کرنا. ایک روایت میں یہاں تک ہے، لو تمالا علی علی قتل مومن اہل السماوات والارض، اگر سارے زمین و آسمان والے کسی ایک مومن کے قتل پر اکٹھا ہو جائیں، تو حدیث شریف میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل ضرور ان سب کو جہنم میں اوندھے منہ کے بل پھینک ڈالے گا اور ڈال دے گا. لَأَكَبَّهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں اوندھے منہ کے بل پھینک دے گا اور ان کو سب کو اکٹھا جب وہ کر دے گا. لَزَوَالُ الدُّنْيَا، پوری دنیا کا ختم ہو جانا، احون، اللہ کے یہاں زیادہ ہلکا ہے بنسبت کسی ایک مومن کے قتل کے. یہ حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی ہم کو وحی کی باتیں بتاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، کسی پر جادو کرا دینا، جادو کے ذریعے سے اسے راستے سے ہٹاؤ. ایسے سخت قسم کے جادو ہوتے ہیں، کھلا دیا پلا دیا کہ وہ سوکھتا چلا گیا، پگھلتا چلا گیا اور بالآخر اس کی جان چلی گئی. اور بھی سخت قسم کے جادو ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں، مجھے معلومات ہے، میں اس راہ سے گزرا ہوں. مجھ پہ 2-3 سال اس قسم کا جادو رہا جو میری موت کے لیے کیا گیا تھا. اللہ نے زندہ رکھا. جو اعمال اور جو ادعیہ نبویہ اور تعوذات نبویہ اللہ عز و جل کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، وہ اتنے پاورفل ہیں میرے پیاروں، میرے بھائیوں، کہ بڑے سے بڑا جادو بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں نے اس پر بیانات کر رکھے ہیں، سنیے ان کو. جادو بھی مخلوق اور کرنے والے بھی مخلوق، اور وہ جن اور وہ جنہ جو بیچ میں آئی ہے اور جو کر رہا ہے تصرف، وہ سارا مخلوق. اور ساری مخلوق کسی بھی تصرف میں اللہ کی اجازت کی محتاج ہے میرے عزیزو. المحتاج الیہ کل احد، اللہ کی شان یہ ہے الصمد والمستغنی عن کل احد، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز. تو اس لیے اللہ کے ناموں میں، کلام میں اور ان دعاؤں میں ایسی تاثیر ہے کہ بڑے سے بڑا جادو بھی چڑھ جاتا ہے. بہرحال جیسے بھی ہو عزیزان من، زندگی بھر میں کبھی کسی کے قتل کے بارے میں سوچ بھی نہ لینا. اور ایک ہے اپنی اولاد کا قتل. بچے ہیں اب یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو بچہ جو ہے حمل ٹھہر گیا ہے اور اتنے بچے ہو جائیں گے تو میرے پاس تو اتنا پلاٹ ہے اور اتنی تو میری تنخواہ ہے اور سیلری ہے اور اتنا تو یہ ہے. اور مولوی لوگ تو تقریر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ دے گا، لیکن میاں ظاہر میں بھی تو کچھ دیکھنا ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے. نفس تو ہے نا، پلاننگ کراتا ہے، سجھاتا ہے. شیطان، نفس و شیطان دشمن پیچھے بیٹھے ہیں، وہ سجھاتے ہیں کہ یوں کرو اور یوں کرو اور یوں کرو. جی ہاں، 3 چلے گزر گئے، بچہ جان پڑ گئی اس میں. 3 چلے گزر گئے اور جان پڑ گئی اس میں. اور کتنی ہی مرتبہ جب بدکاریوں کی اور زناکاریوں کی کثرت اور اس کثرت کے نتیجے میں کہیں ایسا معاملہ، تو کمبخت اور نادان اور ناسمجھ اور جاہل اور اپنے انجام سے ناواقف ایک جرم پر دوسرے جرم کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ بچے کو کسی طرح ختم کراؤ. عزیزان من، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے، جو جیسا چاہے کر لے، جو جیسا چاہے کر لے، کرتے رہیں گے. ہاں بے شک اس دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اسی دنیا کے تعلق سے ہے کہ کچھ نہ کچھ عذاب ضرور ہم ان کو یہاں بھی دیں گے. ایسا کتنا ہے، کتنی جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پتہ چلا فلاں ڈسٹ بن میں بچہ پڑا تھا، فلاں اس میں یہ تھا اور اس میں یہ تھا، رات کو ڈال گئے مرا پڑا ہے، یا گئے جا کے اس کو ختم کرا دیا. یہ قتل ہے، قتل انسان، اور یہ قتل ہے زندہ کا قتل ہے. یہ اس کو اسی میں شمار کیا جائے گا. تو ڈبل جرم کے مجرم بنے، کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہوگا یہ شخص؟
ایسے ایسے اعمال اور ایسی حرکتیں اپنے اعمال نامے میں. جی یہ مسافر اس وقت سے جب لوٹ کے جا رہا ہے اپنے اللہ کے پاس، ایسی ایسی حرکتیں لے کے جا رہا ہے، کس منہ سے سامنا ہوگا. اسی طرح اپنے بچوں کو کھانا پینا، ان کی تربیت، ارے یہی نہیں سنبھل لے یار، یہ 3-4 ہو گئے تو اس لیے ختم کراؤ. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے پالوں گا، کیسے کھلاؤں گا، کیسے تربیت کروں گا، کیسے بڑا ہوں گے، اس ڈر سے ان کو مت مارو. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور ایک جگہ ہے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم پہلے ان کو روزی دیتے ہیں اور ان کی برکت سے تمہیں دیتے ہیں. کیا کہا مول صاحب؟ وہی کہا جو قرآن نے کہا ہے وہ کہہ رہا ہوں. ان کو روزی دیتے ہیں، ان کی برکت سے تمہیں، ضعفاء کی وجہ سے ہمیں روزی ملتی ہے بھائی. جی ہاں، یہ جو کمزور گھر میں عورتیں بچے ہیں، ان کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی دی جاتی ہے. اور یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے، جاہلیت کا عمل ہے. دور جاہلیت میں تو یہاں تک کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد دیکھتے لڑکا ہے تو زندہ چھوڑ دیا، جی، اور لڑکی ہے تو وہیں قبر کے گڈھے پر زچہ ہوتی اور اس کو وہیں گراتے اور گرا کر مٹی وہ کر دیتے تھے. سنگ دل. اسلام کی حقانیت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ اس طرح کے باطل اور غلط نظریے اور عقیدے کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاف ستھری شفاف تعلیمات کے ذریعے سے میرے عزیز و ختم کرایا. جی ہاں، جو شخص اللہ عز و جل کو رب مانتا ہو، ایمان ہو جس کا، اور پالنے والا مانتا ہو، اسی لیے اس جرم میں، یہ جو جرم ہے قتل اولاد کا جو پیٹ میں ہے، جی، اور ان کی اولاد کے قتل کا جو جرم ہے، اس میں ایک طرح سے اپنے ایمان اور عقیدے کا بھی مسئلہ ہے. میں انہی کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں کہ وہ شخص کافر ہو گیا، لیکن اپنے ایمان عقیدے کو ٹٹولے اندر سے. کیسا تیرا عقیدہ ہے، کیسا تیرا ایمان ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث شریف میں مروی ہے، جی، کہ شرک باللہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ گناہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی. بخاری شریف کی روایت ہے. تو کھانے میں مراد کھانا ہی نہیں ہے، بلکہ سب، یعنی اس کے اوپر خرچے ہوں گے. یہ خرچے کہاں سے لاؤں گا؟ اس لیے میرے بھائیو، یہ نمبر 2 کی چیز ہے، اپنی اولاد کو قتل ہرگز نہ کرو. نمبر 3 خودکشی. ہاں، یہ بھی آج کل بہت پائی جا رہی ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. ارے مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے؟ اے میرے مسلمان بھائیو، سمجھاؤ اپنے کالجوں اسکولوں میں پڑھنے والوں کو، اور اپنے عشق و معشوقی میں فیل اور ناکام ہو کے خودکشی کرنے والے، اور اپنی ڈگریاں نہ مل کر اور اسکول میں فیل ہو جانے اور کالج میں فیل ہو جانے پر خودکشی کرنے والے، اے لوگوں، اور اے حالات سے الجھن و مایوسی اور ٹینشن کا شکار ہو کر اور حالات کے تھپیڑوں میں جب پھنسے اور اس کی چکی میں جب پسنے لگے تو اس سے پریشان ہو کر یوں سوچنا کہ لاؤ میاں چھوڑو، یہ تو رات دن کے ایسے جھمیلے ہیں اور ایسا پھنسا ہوا ہوں میں کہ بس تکلیفیں ہی نظر آ رہی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لاؤ خودکشی کر لوں. میرے پیارے، تو خودکشی کر کے یہ جو تکلیفیں تجھے نظر آ رہی ہے، یہ تو رائی کے دانے کے برابر، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں. اگر ایسی حرکت تو نے کر لی، اللہ عز و جل کی دی ہوئی یہ امانت جان اور صحت، اس میں ہم اپنے تصرف سے، ارادے سے، بغیر مشیت خداوندی، اجازت خداوندی کے کچھ کرنے کے حقدار نہیں ہیں. اگر ایسا کیا، اللہ عز و جل نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو خبر کرائی. کیا خبر کرائی؟ سنو، کچھ حدیثیں سناتا ہوں. اے وہ لوگوں کہ جن کے ذہنوں میں کبھی کبھی یہ خیال آ جائے، لاؤ ان حالات کی چکی میں پس رہا ہوں، میاں چھوڑو سکون ملے گا، چلو اپنے خودکشی کر لو. یہ تو کافر کی بات تو بظاہر، جی، کہ وہ سوچنے لگے، کیونکہ اس کا تو کوئی عقیدہ نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. وہ تو سوچتا ہے مرا تو سب جھمیلوں سے ختم. لیکن ایک ایمان والا خودکشی کو سوچے، تصور و خیال بھی دل میں نہ لانا. اتنا بھیانک جرم ہے یہ. ایک دیوبند میں تھے، جی، جب یہ ہوا، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دارالعلوم دیوبند کا ایک قضیہ ہے،
آپ لوگ نہیں جانتے نہ اس تفصیل میں مجھے جانا. بہرحال خلاصہ یہ ہے جب وہ ایک معاملہ ہوا تھا جی انقلاب دارالعلوم دیوبند کے انقلاب کا, تو اس نے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی, ان پر الزامات اور ان کو کچھ سے کچھ کہنا. عزیزو چند دن کے بعد خبروں میں آیا کہ ٹرین کی پٹری پر اس نے سر رکھا اور ٹرین آئی اور کٹ گیا اور پس گیا اس میں. اور یہاں ایک بات بتائے دیتا ہوں اور اپنے کو بھی مخاطب کرتا ہوں اور جو بیان سننے والے سب کو مخاطب کرتا ہوں, اپنی نیکیوں پر اور طاعات پر کبھی مغرور نہ ہونا. یہ دل حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں اور قبضے میں ہے, نہ معلوم کب کیا دل میں آئے اور ہم اس جنون اور خیال اور مدہوشی کے اندر آ کر اور جائیں اور جا کر کے کوئی بھی کسی بھی طرح کی حرکت اور ایسی غلط سلط حرکت ہو اور حرکت ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائیں. ڈرنا ہے ڈرنا. امید بھی ہے, اللہ سے امید بھی رکھیں, لیکن مغرور کس چیز پر, غرور کس چیز پر, ہمیں اپنے کون سے اعمال پر ناز, اور کیوں ناز؟ توفیق اس نے دی ہے, اگر وہ چاہے لمحوں میں چھین لے. جب یہ دل اس کے قبضے میں ہے, میں نے کیسے کیسے دیکھے کیا سے کیا ہو گئے اخیر میں. ابھی میرے ایک جاننے والوں میں رشتہ داروں میں اتنا سیدھا سادہ شریف سا بچہ تھا جی, لیکن خبر آئی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے. ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں, سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں حیران ہو گیا. میں نے اپنے رشتہ داروں میں فون کیا, آخر یہ کیا ماجرا ہوا, کیسے ہوا؟ بہرحال وہ تو بعد میں پھر یہ پتا چلا کہ وہ سحر و جادو کی لپیٹ میں تھا اور ہوش میں نہیں تھا, اس وجہ سے ایسی حرکت کر بیٹھا. لیکن میرے عزیزوں, بہرحال علماء کی شان میں گستاخی اور دینی چیزوں میں ایسی چیزیں, مطلب اس طرح کی چیزوں سے بہت بچنا. تو وہ آدمی جو تھا نا جس نے گستاخی کی تھی, ٹرین کی پٹری کے نیچے کٹ کے مرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو, وقت کم ہے. جس شخص نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کر لی, سمجھیے جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے اسی طرح گرتا رہے گا اور تکلیف سہتا رہے گا. جس نے زہر پی کر خودکشی کی, روایت کا ترجمہ سنا رہا, وقت نہیں ہے جی, زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ اسے ہمیشہ اسی طرح پی کے تکلیف سہتا رہے گا. جس نے دھار کسی چیز سے خودکشی کی ہے, چاقو چھری تلوار, وہ دھار چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی جس سے وہ جہنم کی آگ میں مسلسل اسی طرح اپنا گلا بدن چاک کرتا رہے گا اور کاٹتا رہے گا. پھندا ڈال کر بہت سے خودکشی کرتے ہیں, لٹک جاتے ہیں. جی ہاں, حدیث شریف میں آیا, جس نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کی جی وہ آگ میں ہوگا, اور اسی طرح پھندے کے ذریعے خودکشی کرتا رہے گا. نیزہ مار کے خودکشی کی, وہ آگ میں ہوگا اور اسی طرح خودکشی کرتا رہے گا. ایک شخص تھے جی, زخمی ہو گئے اور زخم کی جی برداشت نہ ہو کر اس سے تنگ آ کر خودکشی کر لی. اللہ عز و جل نے فرمایا, اس شخص نے اپنی جان کے بارے میں مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کی, لہذا میں نے اس پر جنت حرام کر دی. یعنی اگر وہ ایمان والا ہے تو ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا, لیکن میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ غور کرو اور سمجھو, ایک لمبے وقت کے لیے جہنم میں ٹھہرے رہنا معمولی بات ہے. اسی لیے ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی جو علماء اور مقامی علماء اور اکابر ہوں اور صلحاء اور اتقیاء ہوں, ان کو نہیں پڑھنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جی, ایک اس طرح کا جنازہ آیا جی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے مشفق, اتنی شفقت لیے ہوئے کہ منافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی جب تک صراحتاً انکار نہیں آیا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے رہے. لیکن یہ شخص جس نے تیز دھاردار ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں. اس لیے قتل کی جتنی شکلیں ہیں, اپنے دامن کو بچا کے رکھنا. کسی کا قتل چاہے بندوق سے کرو, تیر و تلوار سے کرو, چاہے سحر و جادو سے کرو. یہ لفظ میں بڑھا رہا ہوں کیونکہ آج کل اس کا بہت زیادہ رواج ہو چکا ہے. ہٹاؤ اس کو راستے سے, بس جادو کرا دیتے ہیں. اسی طرح اپنی اولاد کا قتل,
جی یہ بھی بہت پایا جا رہا ہے. اور اسی ضمن میں نے بتایا زانی، یہ جو زناکاریاں بہت ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ حمل ٹھہر گیا اور پھر جی یہ شکلیں بن رہی ہے تو بچے کو ختم کرا دیتے ہیں. ممنوع ہے، ممنوع. رہ گیا فی نفسی ہی، اگر کسی عورت کی صحت اور اس کے اعتبار سے مسائل ہوں تو مقامی علماء سے پوچھو. مجھے معلومات ہے لیکن میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مسئلے مسائل صحیح طرح اپنی حالت کیفیت بتا کر مقامی مفتی حضرات سے پوچھنے چاہیے. بہرحال یہ بھی بہت بڑا جرم ہے جو صاحب ان کی زندگیوں میں تھا، جاہلیت کے زمانے میں جو کفار و مشرکین مکہ تھے، ہاں ان کی زندگیوں میں یہ چیز پائی جاتی تھی. اور اسی طریقے سے ایک قتل ہے جو خودکشی کرنا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ بھی آج کل چاروں طرف. جسے دیکھو ذرا سا ٹینشن پریشانی میں آیا، بس جی چاہ رہا ہے میرا خودکشی کر لوں، میں تو اتنے حالات میں آ گیا. ارے ظالم، اگر یہاں سے خودکشی کر کے تو کسی سکون کی جگہ پہنچے اور تجھے سکون ملے تب تو بات ہے. ہمیں تو انگلی کاٹنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہ بدن پورا سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک یہ امانت ہے اللہ کا دیا ہوا، اس میں تصرف جائز نہیں بغیر اللہ کی مرضی کے. جہاد میں، عین جہاد میں، جی دیکھ لو جہاد ہو رہا ہے، دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے اور بڑے زوردار انداز سے لڑا جا رہا ہے، لیکن جس نے خودکشی کر لی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جہنمی ہے. جی ہاں، اللہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے اور ہمیں تمام ایسی حرکات سے جو اللہ کے غضب و غصے والی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس حال میں ہم جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو دنیا سے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.